فرزانہ باری صاحبہ، کیا صوبائی محتسب کے فیصلے آنے کے بعد ان کے پاس کیا جواز باقی رہ گیا ہے اس سیٹ پہ بیٹھے رہنے کا؟ اور آپ چونکہ بہت خواتین کے رائٹس کو کور کرتی رہی ہیں، ان کو ریپرزینٹ کرتی رہی ہیں، تو آپ کے لیے کتنا تکلیف دہ؟ دیکھیں، یہ بالکل میں جبران سے ایگری کرتی ہوں جو انہوں نے کہا کہ اصولی طور پہ اگر وہ کسی اور فورم پہ جا کے اپنا کیس جو ہے اس کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں تو لیکن ان کو فوری طور پہ محکمے کو چاہیے ان کو معطل کیا جائے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں انرجی سیکٹر ہے اس کے اندر بہت بڑا جینڈر گیپ ہے، اس میں بہت کم خواتین کام کر رہی ہیں، اور ہم جا کے مختلف انجینئرنگ یونیورسٹیوں سے وہاں انکریج کرتے ہیں خواتین کو کہ وہ انرجی سیکٹر کو جوائن کریں، جو کہ فی الحال بہت ہی میل ڈومینیٹڈ ہے۔ اور ہمارے ہاں ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی میں ٹاپ لیول پہ وہ ایک بوائز کلب بن جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کیس کے اندر۔ مطلب یہ بہت ہی ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کو ابھی تک معطل نہیں کیا گیا، اور وہ ابھی اپنے عہدے پہ قائم ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح پھر وہ لیگل اس کے اندر اس معاملے کو کھینچتے رہیں گے، اور I'm sure اس دوران جو کمپلیننٹ ہے اس کو مزید ہراساں کیا جائے گا، اس کو تھریٹ کیا جائے گا، اس کی فیملیز کو انوالو کیا جائے گا۔ اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اتنا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، اور وکٹم بلیمنگ تو ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ بالکل ہمارے کلچر کا وہ حصہ بنا ہوا ہے، تو پھر خواتین گھبرا کے پیچھے بھی ہٹ جاتی ہیں، کمپرومائز بھی کر جاتی ہیں، مجبوری بحالتے مجبوری وہ ان کو کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایسے کیسز میں جب صوبائی محتسب کا فیصلہ آ گیا تو ان کو فوری طور پہ عہدے سے معطل کرنا چاہیے۔ اور کے الیکٹرک کی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے ادارے کو جو ہے وہ ایک محفوظ جگہ بنانا چاہتے ہیں اور انکریج سمجھتے ہیں۔ جی بالکل فرزانہ صاحبہ، ایک اور سوال لے لیجئے کہ آپ نے یہ بورڈ ممبرز کی بات کی، اگر آپ ان کی تفصیلات دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی ایک بھی فیمیل بورڈ ممبر نہیں ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کی ورکنگ اور ٹرانسپیرنسی پہ بہت بڑا سوال ہے کہ یو آر ایڈریسنگ اے جینڈر ایشو اینڈ دیر از ناٹ ایون اے سنگل فیمیل اراؤنڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی سینسٹیوٹی آف دس پرٹیکولر ایشو؟ ہاں دیکھیں، وہی بات ہوتی ہے کہ اداروں میں ٹھیک ہے، یہ ضرور ہے کہ خواتین کے لیے ان کو انسینٹیو ہونے چاہیے جن اداروں کے اندر بہت زیادہ جینڈر گیپ ہے، جیسے کہ الیکٹرک میں ہے، اور پورا انرجی سیکٹر آپ دیکھیں بہت میل ڈومینیٹڈ ہے، تو وہاں پہ خواتین کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے کہ وہ ایسے اداروں میں آئیں۔ اور جب اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو اوپر کی پوزیشنز ہوتی ہیں، جیسے جو بورڈ ہیں اس میں خواتین کو نہیں رکھا جاتا، جو ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز ہوتی ہیں اس میں خواتین کو نہیں رکھا جاتا، تو آئی تھنک اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کو، اور نہ صرف یہ کہ خواتین کا وہاں ہونا ضروری ہے، بلکہ جو جینڈر سینسٹیوٹی ہے، جو صنفی حساسیت ہے، جو ٹریننگ ہے، ادارے کا کام ہے کہ وہ اپنے تمام امپلائیز میل اینڈ فیمیل ان کی پراپر جینڈر ٹریننگ جو ہے وہ اس کی ہونی چاہیے۔ فرزانہ صاحبہ، جب اس طرح کسی ادارے میں آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا جائے، اور ایک کیس کا حوالہ جبران نے بھی دیا اور ایک نجی ٹی وی کا بھی ایک کیس ہے، وہ بھی اسی ادارے کے پاس گیا تھا، تو خواتین کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے پھر؟ نہیں دیکھیں، خواتین کو تو ایک اسی لیے یہ باقاعدہ ایکٹ پاس کروایا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب یہ اینٹی سیکشل ہراسمنٹ ایکٹ ایٹ ورک پلیس پاس نہیں ہوا تھا، اور خواتین بہت زیادہ جو جاب مارکیٹ میں تھیں وہ اکثر مختلف آرگنائزیشنز کے پاس، رائٹ ایکٹیوسٹ کے پاس جا کے وہ یہ شکایت کرتی تھی کہ ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے۔ اس وقت اس چیز کو اس کا احساس کیا گیا، اور پھر ویمنس موومنٹ کی طرف سے ایک باقاعدہ لابنگ ہوئی، اور یہ جو لا ہے وہ ڈرافٹ کر کے پارلیمنٹیرینز کے ہاتھ میں دیا گیا اور اس کو پاس کروایا گیا۔ اور اس لا کے اندر جو ہے یہ جو ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی انکوائری کمیٹی بنائے گا، اس کے اندر امپلائر کی نمائندگی بھی ہوگی، اس کے اندر جو امپلائیز ہیں ان کا بھی ایک نمائندہ ہوگا، اور ایک بندہ ایک ممبر جو ہے جو کہ جس کا تعلق سول سوسائٹی یا ہیومن رائٹس کمیونٹی سے ہوگا وہ بھی اس کا ممبر ہوگا۔
تمام اداروں کے اوپر یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ اپنی کمیٹیز اپنے اداروں کے اندر اینٹی سیکچوئل ہراسمنٹ جو ہے انکوائری کمیٹیز بنائیں، اور انکوائری کمیٹیز کے جو ممبرز ہیں ان کی ٹریننگز کرائیں کہ یہ کیسز جو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بڑی سبجیکٹیو نوعیت ہوتی ہے. عام طور پہ ہراسمنٹ ظاہر ہے نہ تو پبلک میں ہوتی ہے، نہ اکثر اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ جو وکٹم ہے اس کی جو بات ہوتی ہے اور جو اکیوزڈ ہوتا ہے، انکوائری کمیٹی انہی کو اگر وہ پراپرلی ٹرینڈ ہے تو وہ پھر فیصلہ کرتی ہے کہ واقعی وہ اگر کنونس ہیں کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کی کمپلینٹ رائٹ ہے. تو یہ ایک سارا مطلب ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم بنایا گیا ہے. اور پھر اگر آپ اپنے ادارے کی انکوائری کمیٹی سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ اومبڈس پرسن کے پاس جا سکتے ہیں. ہر صوبے میں اومبڈس پرسن جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اگر اومبڈس پرسن کی جو ڈیسیژن ہے اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں، جو خاص طور پہ جو اکیوزڈ ہے، تو پھر وہ آخر میں اپیل کر سکتا ہے. اگر فیڈرل اس میں ہے تو گورنر سے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان سے وہ اپیل کر سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.